بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندھیری گلی میں میں سائے کی طرح چل رہی تھی۔ بھوک کا عذاب جسم میں سرایت کر چکا تھا، مگر اصل اذیت میرے بچوں کے چہرے تھے، زرد، کمزور، اور آنکھوں میں صرف ایک سوال: اماں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ میرا دل چاہا کہ چیخوں، روؤں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کروں، مگر بھوک کے سامنے آسمان بھی خاموش تھا، زمین بھی۔ آج تیسرا دن تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکایا گیا تھا۔ میں کسی معجزے کی تلاش میں گلیوں میں پھر رہی تھی، دروازے کھٹکھٹا رہی تھی، لیکن کوئی میرا سوال سننے کو تیار نہ تھا۔ پھر اچانک ایک عورت نے سرگوشی میں کہا، باجی، رئیس مفت افطار بانٹ رہا ہے۔ میری نظریں اس پر جم گئی۔ کون رئیس؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہی رئیس جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر برباد کر دیتا ہے، مگر افطار بانٹ رہا ہے، جا کر لے لو۔ رئیس، اس کا نام سنتے ہی میرے وجود میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس شخص کے بارے میں خوفناک کہانیاں سن رکھی تھیں۔ وہ ظالم تھا، بے رحم تھا، ایک درندہ تھا، مگر میرے بچوں کی بھوک میرے اصولوں سے زیادہ طاقتور تھی۔ میں نے اپنے قدموں کو روکا، مگر بھوکے بچوں کی تصویریں ذہن میں گھوم گئیں۔ پھر جیسے کسی اور کے بس میں چلتے ہوئے میں رئیس کے گودام کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ جگہ تاریک، پراسرار اور وحشت زدہ تھی۔ گودام کے اندر روشنی کی چند ہلکی شعائیں دیواروں پر پڑ رہی تھیں۔ اندر مختلف لوگ جمع تھے، کچھ محتاج، کچھ رئیس کے درندہ صفت کاروبار کے ساتھی۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور راشن کی قطار میں جا کھڑی ہوئی۔ پھر میں نے اسے دیکھا۔ میرے جسم میں ایک زلزلہ آ گیا۔ سامنے روشنی کے حالے میں کھڑا شخص، وہ احمد تھا۔ میرا دل سینے میں جیسے پھٹنے لگا، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر احمد، جو 2 سال پہلے مر چکا تھا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، جس کی قبر پر روز جا کر فاتحہ پڑھتی تھی، وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ مگر نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ دماغ قبول کرنے کو تیار نہ تھا، مگر آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہی چہرہ، وہی قد، وہی آنکھیں، مگر ان آنکھوں میں نرمی نہیں تھی، بلکہ صفاقی تھی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا، چند لمحوں کے لیے مجھ پر نظر ڈالی، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہیں تھی۔ خاتون، راشن لینے آئے ہیں یا بس دیکھنے؟ اس کی آواز برف کی مانند ٹھنڈی تھی۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ احمد کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر یہ کوئی دھوکہ ہے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میرا دماغ کسی بھی طرح یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر میرے سامنے کھڑا شخص رئیس ہو بہو میرے مرحوم شوہر احمد کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ ایک دم کچھ بولوں۔ میں بس اسے گھورے جا رہی تھی، اور وہ ایک اجنبی کی طرح مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میں اس کے لیے کسی عام ضرورت مند عورت کے سوا کچھ نہ ہوں۔ خاتون، راشن لینا ہے یا نہیں؟ وقت برباد نہ کریں۔ اس کی کرخت آواز نے مجھے جیسے کسی گہری نیند سے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ یہ احمد کی آواز جیسی تھی، مگر اس میں وہ اپنائیت نہیں تھی، وہ نرمی نہیں تھی جو احمد کی شخصیت کا حصہ تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ رئیس کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے حیرت دوڑی، مگر وہ فوراً اپنی روایتی شفاف مسکراہٹ میں بدل گئی۔ کیا مطلب؟ میں رئیس ہوں، یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اسے مزید غور سے دیکھا۔ میرا دل ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ شخص احمد نہیں ہے۔ تم میرے شوہر کی طرح کیوں دکھائی دیتے ہو؟ میں نے دبے دبے لفظوں میں کہا۔ اس بار رئیس کھل کر ہنسا۔ اس کی ہنسی میں تمسخر تھا، حقارت تھی۔ بی بی، دنیا میں ایک جیسے چہرے بہت ہوتے ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنی پرانی محبت یا مرے ہوئے شوہر کو دوسرے میں ڈھونڈنے لگے تو یہ دنیا پاگل خانہ بن جائے۔ میرا دل چاہا کہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ ماروں۔ یہ کس انداز میں بات کر رہا تھا؟ کیا یہ واقعی ایک اتفاق تھا یا پھر کوئی مکروہ سازش؟ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ اگر یہ احمد نہیں تھا تو اس کی شکل احمد جیسی کیوں تھی؟ اگر یہ احمد تھا تو اسے میری کوئی پہچان کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ میرا ذہن الجھ چکا تھا۔ رات کا سناٹا میرے دل کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ میرے دماغ میں سوالوں کا ایک طوفان تھا۔ میں آنکھیں بند کرتے ہی ماضی میں کھو گئی۔ احمد، میرے شوہر، میرے بچوں کے باپ، ایک نرم دل، عزت دار اور نیک انسان تھے۔
وہ ہمیشہ سچائی اور دیانت کے راستے پر چلتے تھے۔ ان کا دل دوسروں کے لیے دھڑکتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب کبھی کوئی حاجت مند ان کے پاس آتا وہ اپنا آخری سکہ بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے، لیکن پھر وہ حادثہ ہوا۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد تھا جب احمد کام پر گئے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ زینب، تمہیں حوصلہ رکھنا ہوگا۔ ریحان بھائی، احمد کے سب سے قریبی دوست نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کی آواز میں ایک ہلکی لرزش تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد زندہ سلامت گھر سے گئے تھے، میں نے چیخ کر کہا تھا۔ وہاں آگ لگ گئی تھی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، احمد بھی۔ ریحان بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے احمد کی جلی ہوئی لاش نہیں دیکھی تھی، بس اس کی قبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے دیکھا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ لاش اس حد تک جل چکی تھی کہ اسے پہچاننا ممکن نہیں تھا، مگر ڈی این اے ٹیسٹ سے اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ مگر آج 2 سال بعد رئیس کو دیکھ کر میرا دل کیوں کہہ رہا تھا کہ احمد مرا نہیں تھا؟ کیا میرے دل کا یہ وہم تھا یا کوئی ایسی حقیقت تھی جس سے میں اب تک انجان تھی؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر مجھے یقین تھا کہ کہیں نہ کوئی گہرا راز تھا۔ میرے دل میں ایک ضد سے پیدا ہونے لگی۔ اگر یہ حقیقت تھی تو میں اسے جان کر رہوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، کل میں رئیس کے ماضی کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہ جاننا ضروری تھا کہ وہ آدمی کون تھا جو میرے شوہر کی طرح دکھتا تھا مگر کہتا تھا کہ وہ مجھے نہیں جانتا۔ اگلی صبح سورج نکلا تو میرے دل میں ایک نئی آگ جل رہی تھی۔ میں نے پرانی چادر اوڑھی، بچوں کو ہمسائے کے سپرد کیا اور رئیس کے گودام کے قریب جا پہنچی۔ یہ جگہ شہر کے ایک بدنام علاقے میں تھی جہاں عام لوگ جانے سے گھبراتے تھے۔ میں نے گلی کے کونے میں کھڑے ہو کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گودام کے اندر رئیس کے آدمی بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کچھ لوگ راشن لے کر جا رہے تھے جبکہ کچھ رئیس کے کاروبار کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور ہمت کر کے ایک ادھیڑ عمر کے آدمی کے قریب جا کھڑی ہوئی جو گودام کے دروازے پر کھڑا حقہ پی رہا تھا۔ چاچا، رئیس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ آدمی نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا، پھر ہنکارا بھرا۔ سبھی جانتے ہیں رئیس کو، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ایسے ہی، سنا ہے وہ 5 سال پہلے آیا تھا، آدمی نے کہکا لگایا۔ ہاں، اچانک نمودار ہوا تھا، جیسے زمین سے نکل آیا ہو۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کہاں سے آیا، کون تھا، کیا ماضی تھا اس کا، بس آیا اور آتے ہی شہر کے سب سے بڑے سود خور بن گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ 5 سال، مگر احمد کی موت کو تو 2 سال ہوئے تھے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی تھی؟ کیا اس کے گھر والے کبھی آئے؟ میں نے احتیاط سے پوچھا۔ آدمی نے سر ہلایا۔ نہیں، کوئی نہیں، رئیس اکیلا ہے اور جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے اسے مٹی میں دبا دیتا ہے۔ میری انگلیاں مٹھی میں بھینچ گئیں۔ میں نے مزید جاننے کی کوشش کی۔ کیا کسی نے کبھی اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا؟ آدمی نے گہری سانس لی۔ بہت سے لوگ آئے مگر یا تو خاموش ہو گئے یا شہر چھوڑ گئے۔ رئیس کو زیادہ سوال پسند نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ تم بھی اپنے کام سے کام رکھو۔ میرے اندر خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں رئیس کے ماضی کا سراغ نہیں لگا سکتی تو شاید اس کے آس پاس کے لوگ کو اشارہ دے سکے۔ میں نے اس کے چند ملازمین سے بات کرنے کی ٹھانی۔ میں نے رئیس کے ایک خاص کرندے راشد کو بازار میں دیکھا۔ وہ رئیس کے لیے سود پر رقم لینے کا کام کرتا تھا اور کئی لوگوں کو اپنے چنگل میں پھنسا چکا تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر اس کے قریب جا کر بات چیت شروع کی۔ تم کب سے رئیس کے ساتھ کام کر رہے ہو؟ میں نے بے خیالی سے پوچھا۔ راشد نے مجھے گھورا، جیسے جانچنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں یہ سب کیوں پوچھ رہی ہوں۔ پھر اس نے کندھے اچکائے۔ کئی سال ہو گئے، رئیس بڑا آدمی ہے، بس قسمت والوں کو کام پر رکھتا ہے۔ مگر رئیس آیا کہاں سے تھا؟ میں نے اپنا لہجہ معمولی رکھا، مگر اندر سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ راشد تھوڑا محتاط ہو گیا۔ یہ سوال تم کیوں کر رہی ہو؟ رئیس کو ماضی کی باتیں پسند نہیں۔ یہ جواب میرے لیے اور بھی حیران کن تھا۔ کوئی شخص اپنے ماضی کے بارے میں بات کرنے سے اتنا گریز کیوں کرے؟ بس یوں ہی پوچھ لیا۔ میں نے بات بدلی اور وہاں سے ہٹ گئی۔
मगर राशिद के रवैये ने मेरे शक को मजीद बढ़ा दिया था। अगले चंद दिनों में मैं रईस के आसपास रहने वाले कई लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर हर किसी का एक ही जवाब था, हमें उसके माजी के बारे में कुछ मालूम नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं रईस पर नज़र रखूंगी, वो कहाँ जाता है, किन से मिलता है, और सबसे बढ़कर क्या कभी उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर उभरता है जो उसकी पुरानी जिंदगी की झलक दे सके। मैंने फैसला कर लिया था, मुझे अहमद की कब्र पर जाकर एक बार फिर सब कुछ देखना होगा। अगले दिन मैं सूरज ढलने के करीब कब्रिस्तान पहुंची, वही जगह जहां मैं 2 साल से अहमद की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ती आ रही थी। मगर आज यहां आने की वजह कुछ और थी। मैं धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ी, मगर जैसी मैं वहां पहुंची मेरा जिस्म सुन हो गया। कब्र की तख्ती पर जो नाम लिखा था वो अब धुंधला चुका था। ये कैसे मुमकिन था? 2 साल से मैं यहाँ आ रही थी, अहमद की कब्र पर रोज़ फातिहा पढ़ती थी, मगर आज उसकी शिनाख्त मिट चुकी थी। मेरी सांसें बेतरतीब हो गईं। मैंने हाथ से तख्ती को छू कर देखा, मगर हरूफ ऐसे गायब थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर मिटाया हो। ये कुदरती हो सकता है ज़ैनब, हो सकता है। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर दिल किसी और सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था। मेरे अंदर एक सवाल उभरने लगा, क्या वाकई इस कब्र में अहमद दफन था या कोई और? ये सोचते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से कब्र के करीब बैठकर इर्द गिर्द देखा, क्या कोई और भी यहाँ आकर ये तख्ते मिटा चुका था? मेरे पीछे अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान का रखवाला, एक बूढ़ा शख्स, मुझ पर गौर से नजरें गाड़े खड़ा था। बेटा, तुम रोज आती हो यहाँ, आज क्यों इतनी परेशान लग रही हो? उसने पूछा। मेरे लब कांपे। मैंने खुद को संभाला और धीरे से कहा, ये कब्र, इसकी तख्ती पर नाम क्यों नहीं है? बूढ़े शख्स ने कंधे उचकाए। पत्थर पर लिखी तहरीर वक्त के साथ मिट जाती है बेटी, पुराने कब्रों के साथ ऐसा होता रहता है। मगर मैं जानती थी कि ये कोई आम मिटी हुई तहरीर नहीं थी, ये निशान मिटाया गया था। कब्र की तख्ती पर अहमद का नाम मिट चुका था और मेरे दिल में बेशुमार खदशे सर उठा रहे थे। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं किसी भी सूरत रईस से दोबारा मिलना चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि इस बार मैं उससे सीधा सवाल करूंगी, आखिर वो कौन है? अगले दिन मैं रईस के गोदाम के करीब पहुंची। सूरज गरूब होने को था और अंधेरा फैलने लगा। रईस के लोग अपने मामूल के कामों में मसरूफ थे, लेकिन मैं बगैर किसी की परवाह किए सीधी उसके ऑफिस की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खुला था। रईस कुर्सी पर बैठा सुगार सुलगा रहा था। उसकी आंखें धुएं की तह में छुपी हुई थीं। जैसे मैं अंदर दाखिल हुई, उसने सर उठाया और मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में अजनबियत थी। बीबी, फिर आ गई हो? राशन की ज़रूरत हो तो आदमी उससे ले लो। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? वो तंजिया लहजे में बोला। मेरे दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैं राशन लेने नहीं आई, मैंने सख्त लहजे में कहा। रईस ने सुगार को एशट्रे में बुझा दिया और दिलचस्पी से मुझे देखने लगा। तो फिर? मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत जमा करके कहा, तुम मेरे शौहर की तरह क्यों दिखाई देते हो? चंद लम्हों के लिए रईस खामोश रहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ अजीब सा तासुर उभरा, जैसे मेरे सवाल ने उसे चौंका दिया हो, मगर फिर वो हंस दिया। बीबी, दुनिया में एक जैसे चेहरे कई होते हैं। अगर मैं तुम्हारे शौहर की तरह लगता हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये सिर्फ मुशाबत नहीं है, मैंने जोर देकर कहा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हरकत, तुम्हारा अंदाज, सब कुछ वैसा ही है। क्या तुम सच में नहीं जानते कि तुम मेरे अहमद की तरह क्यों दिखते हो? रईस ने एक लम्हे को मुझे गौर से देखा। उसकी नजरें मुझ पर जम गई, जैसे वो कुछ तलाश कर रहा हो। फिर वो धीरे से मुस्कुराया और कंधे उचकाकर बोला, बीबी, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम मुझसे कुछ ऐसा पूछ रही हो जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। तुम्हारे शौहर की मौत पर मुझे दुख है, मगर मैं वो नहीं हूं। मेरा दिल बैठ गया। अगर तुम अहमद नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? मैंने पिछले कदमों पर जाते हुए कहा। रईस ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, ये जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे अंदर सनसनी दौड़ गई। मैं जानती थी कि रईस को छुपा रहा था और मैं उस सच्चाई तक पहुंच कर रहूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये अल्फाज एक वार्निंग थी।
ایک دھمکی یا شاید ایک حقیقت، مگر ان سے میرے تجسس کو اور ہوا مل گئی۔ اگر رئیس واقعی کوئی عام آدمی ہوتا تو اسے میرے سوالوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، مگر اس کے چہرے پر جو پل بھر کی جھجک آئی تھی اس نے میرے دل میں شک کے بیج بو دیے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں احمد کے سب سے قریبی دوست ریحان بھائی سے ملوں گی۔ اگر کوئی میرے شوہر کے ماضی کے بارے میں جانتا تھا تو وہی تھے۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ زینب، اس وقت سب خیریت تو ہے؟ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، ریحان بھائی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے احمد کے بارے میں۔ ان کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ زینب، تم اب تک احمد کی یادوں میں کیوں الجھی ہوئی ہو؟ وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اگر میں کہوں کہ شاید وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گیا، میں نے آہستہ سے کہا۔ ریحان بھائی کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے رئیس کے بارے میں بتایا، یہ کہ وہ ہو بہو احمد جیسا دکھتا ہے، کہ وہ میرے کسی بھی سوال کا سیدھا جواب نہیں دیتا، کہ اس کے ماضی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ریحان بھائی خاموشی سے میری بات سنتے رہے، اور جب میں رک گئی تو انہوں نے گہری سانس لی۔ زینب، احمد کی موت حادثے میں ہوئی تھی۔ ہم سب نے اس کی لاش دیکھی تھی، حالانکہ وہ بری طرح جھلس چکی تھی، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ احمد ہی تھا۔ تم جس رئیس کی بات کر رہی ہو وہ کوئی اور ہوگا، مگر مجھے یہ جواب مطمئن نہیں کر سکا۔ ریحان بھائی، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ لاش احمد ہی کی تھی؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ریحان بھائی کے چہرے پر ایک سایہ سا ابھرا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور سر جھکا لیا۔ سچ کہوں زینب، تو لاش اتنی بری طرح جل چکی تھی کہ اصل شناخت ممکن نہیں تھی۔ ہمیں بس وہی ماننا پڑا جو ڈاکٹروں نے بتایا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اگر احمد کی موت کی تصدیق غلط ہوئی ہو، اگر وہ زندہ ہو اور کسی نے اس کی شناخت بدل دی ہو۔ ریحان بھائی نے میری طرف دیکھا، جیسے میرے سوال نے ان کے دماغ میں بھی کوئی طوفان کھڑا کر دیا ہو۔ یہ سب ناممکن تو نہیں زینب، مگر اگر واقعی ایسا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ 2 سال تک کہاں تھا، اور اگر رئیسی احمد ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں پہچان رہا؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب میں ہر قیمت پر جاننا چاہتی تھی۔ ریحان بھائی کی باتوں نے میرے دل میں شک کو اور گہرا کر دیا تھا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ رئیس کے ماضی کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اگلے چند دن اس کے گودام، بازار اور اس کے قریبی لوگوں کے ارد گرد گھوم کر گزارے۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ پہلی بار اس شہر میں کب آیا تھا، کہاں سے آیا تھا اور اس سے پہلے وہ کون تھا، لیکن ہر کسی کا ایک ہی جواب تھا، کوئی نہیں جانتا۔ رئیس 5 سال پہلے اس شہر میں اچانک نمودار ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنا سود کا کاروبار جمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کا سب سے بڑا سود خور بن گیا۔ وہ بے رحم تھا، ظالم تھا اور کسی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ میں نے جتنا زیادہ اس کے بارے میں سنا اتنا ہی میرے اندر نفرت بڑھتی گئی۔ رئیس ایک بے رحم درندہ۔ رئیس کے بارے میں جو باتیں معلوم ہوئیں وہ خوفناک تھیں۔ وہ غریب لوگوں کے اس سود کے جال میں پھنسا کر ان کی زندگیاں برباد کر دیتا تھا۔ جو قرض نہ چکا سکتا اس کا گھر برباد ہو جاتا، اس کے بچے سڑک پر آ جاتے اور بعض اوقات لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ رئیس نہ صرف سود کا کاروبار کرتا تھا بلکہ جوا اور لڑکیوں کی خرید و فروخت میں بھی ملوث تھا۔ اس کا تعلق شہر کے کچھ بدنام بدماشوں سے بھی تھا جو اس کے لیے قرض نہ چکانے والوں کو سبق سکھاتے تھے۔ یہ سب جاننے کے بعد میں نے خود سے سوال کیا، کیا میرا احمد ایسا؟ مجھے لگا کہ شاید میں غلط تھی۔ رئیس کی صفاقی، اس کی ظالمانہ کام، میرا شوہر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر پھر میرے دل نے سوال کیا، اگر رئیس واقعی اتنا ظالم تھا تو جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا اس کے چہرے پر وہ پل بھر کی الجھن کیوں تھی؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنے میں کیوں ہچکچا رہا تھا؟ اب مجھے ایک ایسا ثبوت چاہیے تھا جو یہ ثابت کر سکے کہ رئیس واقعی احمد تھا یا نہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب میں نے رئیس کو احمد کی پرانی انگوٹھی پہنے دیکھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ انگوٹھی احمد کے پاس تھی، میں نے اپنی شادی کے دن خود اسے پہنائی تھی، تو پھر رئیس کے پاس یہ کیسے آئی؟ میرا شک اب حقیقت میں بدلنے لگا تھا، مگر مجھے ابھی مزید ثبوت چاہیے تھے۔ میں رئیس کی حقیقت جان کر رہوں گی، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ احمد ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ انگوٹھی اس کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ یہ ہمارے رشتے کی نشانی تھی۔ وہ کبھی بھی اسے خود سے جدا نہیں کرتا تھا، مگر جب اس کا حادثہ ہوا
تو میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ انگوٹھی کہاں گئی، اور اب یہ رئیس کے ہاتھ میں تھی۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے ہمت جتائی اور رئیس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس وقت وہ اپنے کچھ کارندوں کے ساتھ بیٹھا کسی معاملے پر گفتگو کر رہا تھا، مگر مجھے دیکھ کر اس نے آنکھیں سکیڑ لی۔ بی بی، تم بار بار یہاں کیوں آ رہی ہو؟ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ ماضی کو خریدنا چھوڑ دو۔ رئیس کا لہجہ چپتا ہوا تھا، مگر میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ میں نے سیدھا اس کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ رئیس نے ایک لمحے کے لیے اپنی انگلی کو دیکھا، پھر بے پرواہی سے ہنس دیا۔ یہ بازار سے خریدی تھی۔ کیوں؟ جھوٹ۔ میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے دانت بھینچ لیے۔ مت جھوٹ بولو، یہ انگوٹھی احمد کی تھی۔ میں نے اسے اپنی شادی کے دن یہ خود پہنائی تھی۔ رئیس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے اسپاٹ ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر ایک ہلکی شکن آئی، مگر وہ فوراً خود کو سنبھال کر دوبارہ ہنس دیا۔ بی بی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے کہا نا، یہ میں نے بازار سے خریدی تھی۔ دنیا میں ہزاروں ایسی انگوٹھیاں بنتی ہیں، مگر میں جانتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے۔ اگر یہ عام انگوٹھی ہوتی تو اس کے اندر احمد کے نام کے پہلے حروف کیوں کنندہ ہوتے؟ میں نے چیخ کر کہا۔ رئیس کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے سخت ہو گیا۔ اس کے آدمیوں نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے انگلی کے اندر کنندہ الفاظ دیکھنے کی کوشش کی، مگر رئیس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی آواز میں غصہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی بے چینی ابھر آئی تھی جو میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، مگر میرے لیے کافی تھا۔ اس کا یوں گھبرا جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ میں سچ کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ لیکن رئیس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ وہ کھڑا ہوا، مجھے گھورتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زینب، میں تمہارے بیہودہ سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ میں نے اسے پل بھر کے لیے حیرت سے دیکھا۔ اس نے میرا نام کیسے جانا؟ میں نے اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ میرے پورے وجود میں جیسے سنسنی دوڑ گئی۔ یہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا اور میں اسے بے نقاب کر کے رہوں گی۔ میرے ذہن میں اچانک سے خیال آیا، احمد کی قبر، کیا وہ واقعی وہاں دفن تھا؟ میرے دل میں ایک خوفناک خیال آیا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے قبرستان کے بوڑھے رکھوالے سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا۔ بیٹی، کسی کی قبر کو کھلوانا کوئی معمولی بات نہیں، یہ قانون کے خلاف ہے، اور ویسے بھی احمد کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ تم کیوں پرانی قبریں کھودنے پر تلی ہو؟ مگر میں کہاں رکنے والی تھی۔ میں سیدھا شہر کے ایک وکیل کے پاس گئی اور اسے ساری کہانی سنائی۔ دیکھیں، میں بس یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ قبر میں واقعی میرے شوہر کی لاش ہے یا نہیں ہے۔ مجھے اجازت چاہیے۔ وکیل نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور صاف انکار کر دیا۔ قبر کشائی قانون کے خلاف ہے، جب تک کہ کوئی مضبوط ثبوت نہ ہو کہ وہاں کوئی اور دفن ہے۔ آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں زینب بی بی۔ ثبوت؟ مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے غور کیا۔ جب احمد کا حادثہ ہوا تھا تو لاش پوری طرح جل چکی تھی، لیکن اس کی شناخت کس نے کی تھی؟ مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر عدنان، جو شہر کا سب سے معتبر ڈاکٹر تھا، اس نے احمد کی لاش کی تصدیق کی تھی، مگر جب میں اس کے کلینک پہنچی تو ایک اور دھماکہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عدنان اب اس شہر میں نہیں تھا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کلینک کے ایک ملازم نے مجھے بتایا۔ یہ سب کچھ اتفاق ہو سکتا تھا، یا پھر کسی نے یہ یقینی بنایا تھا کہ حقیقت کبھی سامنے نہ آئے۔ میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ احمد کی موت کا معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ میں رئیس کی حقیقت کھوج کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ڈاکٹر کہاں گیا؟ میں نے ڈاکٹر عدنان کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ میں اسپتال گئی، اس کے پرانے مریضوں سے ملی، یہاں تک کہ اس کی ایک سابقہ اسسٹنٹ سے بھی بات کی۔ عدنان صاحب کہاں گئے؟ میں نے اسسٹنٹ سے پوچھا۔ وہ شخص جھجکنے لگا۔ وہ اچانک چلے گئے، کسی کو کچھ بتائے بغیر۔ بس کلینک بند کر دیا اور اگلے دن شہر چھوڑ دیا۔ کوئی وجہ؟ کہتے تھے کچھ پریشان کن لوگ ان سے ملنے آئے تھے۔ اس کے بعد وہ گھبرانے لگے، پھر ایک دن اچانک سب کچھ سمیٹ کر چلے گئے۔ پریشان کن لوگ؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا رئیس کے آدمیوں نے اسے خاموش کروا دیا تھا؟ ایک اور جھٹکا۔ جب میں اسپتال سے باہر نکلی تو میں نے ایک پرانی جان پہچان والی نرس کو دیکھا۔ بیٹا، تم یہاں؟ نرس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا۔
آپ ڈاکٹر عدنان کو جانتی تھی نا؟ ان کے جانے سے پہلے کچھ عجیب لگا تھا آپ کو؟ نرس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی نے سن لیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، بیٹا کچھ باتیں پوچھنے سے اچھا ہے کہ انہیں بھول جاؤ، کچھ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ سن کر میرا جسم سن ہو گیا۔ کون لوگ؟ میں نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ نرس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولی، ڈاکٹر عدنان کو کسی نے دھمکایا تھا، وہ کئی دنوں سے پریشان تھے۔ ایک دن میں نے انہیں فون پر کسی سے کہتے سنا، یہ لاش احمد کی تھی یا نہیں؟ مجھے اب بھی شک ہے۔ میری سانسیں رک گئی۔ تو کیا واقعی قبر میں احمد نہیں تھا؟ نرس کی بات نے میرے اندر طوفان برپا کر دیا۔ اگر ڈاکٹر عدنان خود اس لاش کی شناخت پر شک کر رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ میری ساری زندگی ایک جھوٹ پر کھڑی تھی۔ تو پھر رئیس کون تھا؟ کیا وہ احمد ہی تھا یا کوئی اور کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر عدنان نے کچھ ایسا دیکھا تھا جو کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے اسے خاموش کروا دیا گیا۔ اب مجھے رئیس سے سچ اگلوانا تھا، کسی بھی قیمت پر۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں رئیس کو ایسے ماضی کے لمحات دکھاؤں گی جو صرف احمد جانتا تھا۔ میں نے احمد اور اپنے بچوں کی کچھ پرانی تصویریں نکالی، وہ تصویریں جو صرف ہمارے گھر میں موجود تھیں، جنہیں کسی اور نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر رئیس واقعی احمد تھا تو ان تصویروں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور آئے گا۔ اگلے دن میں رئیس کے گودام جا پہنچی۔ اس بار میں خوفزدہ نہیں تھی، میں جنگ کے لیے تیار تھی۔ رئیس اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوئی، اس نے مجھے دیکھتے ہی ناگواری سے آنکھیں سکیڑ لیں۔ بی بی، تم پھر آ گئی؟ میں نے کہا تھا نا ماضی کو خریدنا چھوڑ دو۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی چادر میں سے ایک تصویر نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ احمد اور ہمارے سب سے بڑے بیٹے حسن کی تصویر تھی۔ وہ لمحہ جب احمد نے حسن کو پہلی بار اپنے کندھوں پر بٹھایا تھا۔ رئیس کی آنکھیں تصویر پر جم گئیں اور پھر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ لمحہ بہت چھوٹا تھا، شاید 1 سیکنڈ کا بھی نہیں، مگر میں نے دیکھ لیا تھا۔ رئیس کے چہرے پر کچھ ایسا آیا تھا جیسے وہ کسی بھولی بسری یاد کو کھوجنے کی کوشش کی، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ اس نے تصویر اٹھا کر ایک نظر دیکھی اور طنزی انداز میں مسکرا دیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہارا مرحوم شوہر ہوں؟ بی بی، تم پاگل ہو گئی ہو؟ مگر میں جانتی تھی کہ یہ اس کا اصلی رد عمل نہیں تھا۔ میں نے ایک اور تصویر نکالی، احمد کی شادی کے دن کی تصویر، جس میں اس نے وہی انگوٹھی پہن رکھی تھی جو آج رئیس کے ہاتھ میں تھی۔ رئیس کی انگلیاں مٹھی میں بھیج گئیں اور اس کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا۔ میں صحیح راستے پر تھی۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ رئیس کی آواز میں اب پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا۔ میں نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو۔ وہ مجھے خاموشی سے گھورتا رہا، پھر دھیرے سے اس کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جو مجھے اور زیادہ خوفزدہ کر گئی۔ اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو زینب تو تمہیں قیمت چکانی پڑے گی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ رئیس سچ جانتا تھا، مگر وہ مجھے یوں آسانی سے کچھ نہیں بتانے والا تھا۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ میں نے سیدھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن سچ جان کر رہوں گی۔ رئیس نے ہلکا سا کہکا لگایا، جیسے میری بات اسے محض ایک مذاق لگ رہی ہو۔ بی بی، تم سچ سننا چاہتی ہو مگر سچ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ آزما لو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ رئیس نے پل بھر کو میری طرف دیکھا، پھر ہنکارا بھرتے ہوئے کرسی سے اٹھا۔ وقت آنے پر سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ فی الحال میرا مشورہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، جو مر چکا ہے اسے مرنے دو۔ میرے دل میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اگر احمد واقعی مر چکا ہے تو تمہاری انگلی میں وہی انگوٹھی کیوں ہے؟ تم نے تصویروں کو دیکھ کر پل بھر کے لیے کیوں چونکا تھا؟ اور تمہیں میرا نام کیسے معلوم تھا جب میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا؟ میرے سوالات رئیس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تناؤ لے آئے، مگر وہ جلدی ہی اپنے روایتی شفاف لہجے میں بولا، تمہاری جستجو خطرناک ثابت ہو سکتی ہے زینب۔ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو بہتر ہوتا ہے کہ دفن ہی رہیں، لیکن میں اس سچ کو دفن نہیں ہونے دوں گی۔ میں جان گئی تھی کہ رئیس کو چھپا رہا ہے، اور وہ سچ مجھ سے جتنا بھی چھپائے میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گی۔ اگلی رات میں نے ایک فیصلہ کیا، میں رئیس کا تعاقب کروں گی۔
میں نے ایک بڑی چادر اوڑھی اور رئیس کے گودام کے قریب چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ دیر رات رئیس اپنے چند آدمیوں کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھا اور کہیں روانہ ہو گیا۔ یہ موقع تھا۔ میں نے رکشہ لیا اور گاڑی کا تعاقب کرنے لگی، وہ جگہ جہاں صرف احمد جاتا تھا۔ گاڑی سنسان سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک پرانی عمارت کے قریب جا کر رک گئی۔ میں نے قریب آ کر غور سے دیکھا اور جیسے ہی میں نے وہ عمارت پہچانی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ احمد کی پسندیدہ جگہ تھی۔ یہ وہی چھوٹا سا پرانا کیفے تھا جہاں احمد اکثر جایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے یہاں کی چائے پسند ہے اور یہاں بیٹھ کر وہ اکثر گھنٹوں سوچا کرتا تھا۔ تو رئیس یہاں کیوں آیا تھا؟ میں نے سانس روکی اور غور سے دیکھا۔ رئیس تنہا گاڑی سے اترا، کیفے کے اندر داخل ہوا اور وہاں ایک میز پر بیٹھ گیا۔ ویٹر آیا اور رئیس نے کچھ آرڈر کیا۔ میں اور زیادہ حیران رہ گئی جب ویٹر چائے لے کر آیا، بالکل وہی چائے جو احمد پیا کرتا تھا۔ یہ سب ایک اتفاق تھا یا پھر رئیس کو احمد کی یادیں تھیں؟ میرا سر چکرانے لگا۔ سچ میرے قریب تھا، بہت قریب، یہ احمد ہی تھا۔ مگر پھر سوال یہ تھا کہ وہ اپنی پہچان سے انکار کیوں کر رہا تھا؟ کیا وہ واقعی سب کچھ بھول چکا تھا یا جان بوجھ کر چھپا رہا تھا؟ اور اگر وہ سب کچھ جانتا تھا تو وہ سود خور کیسے بن گیا تھا؟ یہ سب سوال مجھے مزید بے چین کر رہے تھے۔ میں نے ہمت جتائی اور خاموشی سے کیفے کے اندر داخل ہو گئی۔ رئیس مجھے دیکھ نہ لے اس لیے میں کونے میں بیٹھ کر اس پر نظر رکھنے لگی۔ رئیس کی نظریں مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ چند منٹ بعد ایک لمبا سفید شلوار قمیض پہنے آدمی کیفے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 50 کے قریب تھی، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ یہ کون تھا؟ رئیس نے اس آدمی کو دیکھ کر سر ہلایا اور وہ شخص اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی چادر کو مزید اپنے چہرے پر لپیٹا اور غور سے سننے کی کوشش کی۔ تمہیں بار بار یہاں آنے کی ضرورت نہیں رئیس، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ رئیس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا گھونٹ لیا۔ یہ جگہ مجھے پسند ہے، وہ آدمی بیزاری سے بولا۔ تمہیں ماضی میں زندہ رہنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے رئیس، جو تم تھے وہ اب نہیں ہو، تمہیں اپنا اصل مقصد یاد رکھنا چاہیے۔ جو تم تھے وہ اب نہیں ہو۔ یہ سن کر میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ رئیس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے چینی جھلکی، مگر وہ فوراً اپنی روایتی صفاقی میں لوٹ آیا۔ فکر مت کرو، میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹوں گا، جو کام شروع کیا ہے اسے ختم بھی کروں گا۔ آدمی نے گہری سانس لی اور میز پر ہاتھ مار کر بولا، یہی سننا چاہتا تھا، لیکن تمہارے ارد گرد کچھ لوگ غیر ضروری دلچسپی لے رہے ہیں۔ وہ عورت زینب، تمہیں اس کا مسئلہ جلد حل کرنا ہوگا۔ میرا دل دہل گیا، یہ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ رئیس نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر ہلکے سے مسکرا کر بولا، زینب میرے لیے کوئی خطرہ نہیں، وہ زیادہ سوال کر رہی ہے لیکن زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ زیادہ دیر نہیں چلے گی؟ یہ سن کر میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ کیا رئیس واقعی میری زندگی ختم کرنے کا سوچ رہا تھا یا پھر یہ دھمکی بس ایک چال تھی؟ میں بہت گہرے پانیوں میں اتر چکی تھی اور اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے فوری فیصلہ کیا، مجھے اس آدمی کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ رئیس کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ وہ اسے احمد کی پہچان سے دور کیوں رکھ رہا تھا؟ اگر مجھے سچ جاننا تھا تو مجھے رئیس کے ماضی کی ان تاریک رازوں کو کھولنا ہوگا جنہیں وہ دفن رکھنا چاہتا تھا۔ میں اب بہت قریب تھی اور مجھے ہر قیمت پر یہ کھیل ختم کرنا تھا۔ میرے پاس صرف ایک راستہ بچا تھا، وہ ڈاکٹر جس نے احمد کی موت کی تصدیق کی تھی، ڈاکٹر عدنان۔ اگر کوئی ایسا شخص تھا جو اس معاملے کو سب سے بڑی کڑی جوڑ سکتا تھا تو وہ وہی تھا۔ میں نے اس کے شہر چھوڑنے کی بات سن کر ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ہر ممکن ذریعے سے اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی اور آخر کار ایک پرانے جاننے والے سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر عدنان کسی دوسرے شہر میں ایک چھوٹے کلینک میں کام کر رہا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے سفر کیا اور اس تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر عدنان مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ تم یہاں؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ مجھے سچ جاننا ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ احمد کی لاش، وہ واقعی اس کی تھی یا نہیں؟ ڈاکٹر عدنان کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ وہ ہچکچایا، مگر جب میں نے اسے بتایا کہ رئیس اب بھی زندہ ہے اور ہو بہو احمد جیسا دکھتا ہے تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔
یہ ممکن نہیں، وہ سرگوشی میں بولا۔ ممکن ہے، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ احمد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے اصرار کیا۔ ڈاکٹر عدنان نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا، زینب، تم جس سچ کی تلاش میں ہو وہ بہت خطرناک ہے، لیکن شاید وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں۔ میں دم سادے سننے لگی۔ حادثے کے دن 2 لاشیں آئی تھیں اور دونوں جل چکی تھیں۔ ان میں سے ایک لاش کی شناخت کرنا تقریباً ناممکن تھا، جبکہ دوسری کی حالت کچھ بہتر تھی۔ لیکن کیا؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر عدنان نے سر جھکا کر کہا، کسی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس لاش کو احمد قرار دوں، جبکہ حقیقت میں اس کی شناخت کبھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کون تھا وہ؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر عدنان نے دھیرے سے کہا، یہی تو میں نہیں جانتا، بس اتنا یاد ہے کہ کچھ باز لوگ میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھے دھمکایا اور مجھے جھوٹا بیان دینے پر مجبور کیا۔ کیا اس میں رئیس شامل تھا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ڈاکٹر عدنان نے لمحے بھر کے لیے سوچا، پھر بولا، مجھے اس وقت اس کا چہرہ یاد نہیں، مگر اگر رئیس واقعی احمد ہے تو شاید وہی تھا۔ سب کچھ الٹ گیا۔ میری دنیا جیسے ہل کر رہ گئی۔ تو احمد کبھی مرا ہی نہیں تھا، کسی نے اس کی شناخت بدل دی تھی، اسے جلا ہوا قرار دے کر ایک نئی شناخت دے دی گئی تھی۔ مگر کیوں؟ اب میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں رئیس کے سامنے جا کر یہ سچ بول دیتی، یا پھر میں مزید گہرائی میں جا کر یہ معلوم کرتی کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ کیا رئیس خود اس سازش میں شامل تھا، یا وہ بھی کسی کا شکار بنا؟ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، لیکن اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ میں سیدھا رئیس کے گودام پہنچی۔ یہ رات کا وقت تھا اور میں جانتی تھی کہ اب میں اپنے سوالات کے جواب لیے بغیر وہاں سے نہیں ہٹوں گی۔ رئیس اپنے دفتر میں تھا۔ میں نے دروازہ زور سے کھولا اور اندر جا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ کھیل اب ختم رئیس، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ رئیس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ کیا بات ہے زینب، آج بڑی پر اعتماد لگ رہی ہو؟ کیونکہ میں نے سچ جان لیا ہے، میں نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ رئیس کی مسکراہٹ مدھم پڑی، مگر وہ اب بھی خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اچھا، تو بتاؤ کیا سچ جانا تم نے؟ میں نے قدم آگے بڑھایا اور گہری سانس لی۔ کہ تم احمد ہو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ رئیس کے چہرے کا رنگ پل بھر کے لیے بدلا، مگر پھر وہ ہنسا۔ یہ تمہارا وہم ہے زینب، ڈاکٹر عدنان نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے مزید زور دے کر کہا۔ اس نے مانا کہ احمد کی لاش کبھی پہنچانی نہیں گئی تھی، یا کسی نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ جھوٹ بولے، اور تمہارا وہ آدمی جو تمہیں ماضی سے دور رہنے کا کہہ رہا تھا، وہ سب جانتا ہے رئیس، اب جھوٹ مت بولو۔ رئیس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور مجھ تک آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی صفاقی تھی جو میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، مگر آج اس میں کچھ اور بھی تھا۔ کیا وہ خوف تھا؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں احمد ہوں تو ثابت کرو، رئیس نے چیلنج دیا۔ میں نے فوراً وہ آخری پتا پھینک دیا جو میرے پاس تھا۔ اگر تم احمد نہیں ہو تو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رئیس کا رنگ فک ہو گیا، وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تذبذب سا ابھرا، جیسے وہ کسی چیز سے لڑ رہا ہو، کسی بھولی بسری یاد سے، یا شاید خود سے۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے سب کچھ صاف ہو جائے گا، میں نے اصرار کیا۔ رئیس نے کچھ دیر مجھے گھورا، پھر دھیرے سے بولا، بی بی تم جو چاہو کر لو۔ اس کے لہجے میں پہلی بار تھکن تھی، یا شاید شکست۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگلے ہی دن میں اسپتال گئی اور ڈاکٹر سے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے طریقہ کار کے بارے میں بات کی، مگر جب میں رئیس کے پاس دوبارہ پہنچی تو اس کا رویہ حیران کن حد تک بے پرواہ تھا۔ ٹھیک ہے، کر لو ٹیسٹ، اس نے کندھے اچکائے جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ڈی این اے رپورٹ حیران کن نتیجہ۔ چند دنوں کے انتظار کے بعد وہ لمحہ آ گیا جس نے میری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈی این اے رپورٹ میں آیا تھا کہ رئیس کا خون احمد سے میل نہیں کھاتا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے یہ سوچ کر اتنی محنت کی تھی کہ رئیس احمد ہے، مگر رپورٹ تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، میں نے خود سے کہا۔ کہیں کسی نے رپورٹ بدلی تو نہیں؟ مگر اسپتال کے ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ ٹیسٹ بالکل درست تھا۔ تو کیا میں اتنے دنوں سے کسی وہم کے پیچھے بھاگ رہی تھی؟ کیا رئیس واقعی کوئی اور تھا؟
کیا میں نے حقیقت کو سمجھنے میں غلطی کر دی تھی؟ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنی آخری امید بھی کھو دی تھی۔ شاید میں واقعی پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے خود سے کہا احمد مر چکا ہے اور میں بس ایک ایسے شخص کو اس میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ میں شکستہ دل ہو کر گودام سے باہر نکلی۔ رئیس نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے وہ جانتا تھا کہ اب میں ہار مان چکی ہوں۔ چند دن بعد میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا، مگر پھر ایک رات جب میں اپنے بچوں کو سلا رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور سامنے رئیس کھڑا تھا۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ رئیس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسے وہ کسی بڑے طوفان سے گزر چکا ہو، اور پھر اس کے ہونٹوں سے وہ الفاظ نکلے جنہوں نے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ زینب، مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ رئیس کی آنکھوں میں وہی تاثر تھا جو احمد کی نظروں میں ہوتا تھا، درد، پچھتاوا اور ایک ایسا بوجھ جس کا وزن لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ رئیس نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر چھپا ہوا طوفان قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ زینب، مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میری ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ میں نے دروازے کا کنارہ پکڑ لیا تاکہ خود کو سنبھال سکوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بے یقینی سے سرگوشی کی۔ رئیس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور اس لمحے میں کچھ بدل گیا۔ اس کی نظریں اب رئیس کی نہیں، احمد کی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں احمد تھا، مگر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مجھے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ رئیس نہیں، احمد نے کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا تھا؟ احمد کی آنکھوں میں اذیت ابھری۔ اس دن جب وہ حادثہ ہوا تھا، وہ ایک عام حادثہ نہیں تھا زینب، وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ مجھے کوئی مارنا چاہتا تھا۔ احمد نے مٹھی بھینچ لی۔ مجھے کسی گودام میں لے جایا گیا تھا۔ وہ مجھے ختم کر دینا چاہتے تھے، مگر جانے کیسے میں بچ گیا۔ لیکن جب میں ہوش میں آیا، میں اپنی پرانی زندگی بھول چکا تھا۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ مگر پھر تم رئیس کیسے بن گئے؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے کسی نے نئی شناخت دی، مجھے ایک بے رحم سود خور بنایا، مجھے وہ سب کچھ سکھایا جو میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احمد کی آواز میں غصہ تھا اور مجھے یقین دلایا کہ میری پرانی زندگی ختم ہو چکی ہے، کہ میں کبھی کسی اور کا تھا ہی نہیں۔ کون تھا وہ؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ احمد نے سر لہجے میں کہا، وہی شخص جو مجھے ماضی سے دور رکھنا چاہتا تھا، جو چاہتا تھا کہ میں کبھی سچائی تک نہ پہنچوں۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ وہ پراسرار آدمی، وہی آدمی جو تمہیں اس دن کیفے میں ملا تھا؟ میں نے فوراً پوچھا۔ احمد نے سر ہلایا۔ ہاں، وہی شخص جس نے میری شناخت بدلی تھی، جس نے مجھے رئیس بنایا، جس نے مجھے میرے ماضی سے کاٹ دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو تم نے مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ احمد نے گہری سانس لی اور اس کی نظریں شرمندگی سے جھک گئی۔ میں خود کو پہچاننے کی قابل نہیں رہا تھا زینب، اس کی آواز میں اذیت تھی۔ مگر جب تم نے میرا سامنا کیا، جب تم نے وہ تصویریں دکھائیں، جب تم نے میری انگوٹھی کی بات کی، سب کچھ آہستہ آہستہ میرے دماغ میں لوٹنے لگا۔ لیکن میں ڈرتا رہا۔ مجھے لگا شاید میں تمہارے پاس لوٹنے کے قابل نہیں رہا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کبھی چھوڑا نہیں احمد، میں نے کہا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں زندہ سمجھا، ہمیشہ تمہیں ڈھونڈا، ہمیشہ سچ کے پیچھے گئی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ احمد نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ زینب، جو مجھے رئیس بنانے والے ہیں وہ ہمیں آسانی سے جینے نہیں دیں گے۔ وہ مجھے دوبارہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سامنے کھڑا شخص جو 2 سال تک رئیس کہلاتا رہا، احمد تھا، میرا احمد۔ لیکن یہ خوشی ادھوری تھی۔ جو لوگ مجھے رئیس بنانے کے پیچھے تھے وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے زینب، احمد نے کہا۔ اس کی آواز میں وارننگ تھی۔ تو کیا ہم سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دیں؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نہیں احمد، ہم انہیں بے نقاب کریں گے اور تمہیں تمہاری اصل شناخت واپس دلائیں گے۔ احمد نے گہری سانس لی۔ یہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، لیکن ہم سچ کے ساتھ ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اگر ہم چپ رہے تو وہ ہمیشہ جیتتے رہیں گے۔
احمد نے میری آنکھوں میں دیکھا اور ایک لمحے بعد اس کی نظریں فیصلہ کن ہو گئی۔ ٹھیک ہے زینب، اب وقت آ گیا ہے کہ میں رئیس کو دفن کر کے احمد کو واپس لاؤں۔ ہم نے مل کر ایک پلان بنایا۔ احمد نے رئیس کے طور پر ان لوگوں سے آخری ملاقات کا فیصلہ کیا جو اس کے پیچھے تھے۔ میں نے ریحان بھائی کو اعتماد میں لیا اور پولیس تک بات پہنچانے کا انتظام کیا۔ اس رات احمد اسی پراسرار آدمی سے ملنے گیا جو ہمیشہ اسے ماضی بھولنے کا کہتا تھا۔ تم نے کہا تھا میں اپنی پرانی زندگی کو دفن کر دوں، مگر میں جان گیا ہوں کہ میری پرانی زندگی کو زبردستی مجھ سے چھینا گیا، احمد نے کہا۔ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ تمہیں یاد آ گیا؟ ہاں، سب کچھ، احمد نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے رئیس بنایا، میرے ماضی کو دفن کیا اور ایک سود خور بنا دیا، مگر کیوں؟ آدمی ہلکا سا ہنسا۔ کیونکہ تم ہمارے راستے کی رکاوٹ تھے۔ تم نے کبھی کرپشن میں ہاتھ نہیں ڈالا، تم ہمارے لیے کام کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ہمیں ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو ہمارے کنٹرول میں ہو، اور ہم نے تمہیں وہ شخص بنا دیا۔ یہی سچ تھا۔ احمد کو سود خور بنانے کے پیچھے شہر کے کچھ طاقتور لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ وہ ان کے اشاروں پر چلے۔ جب احمد نے ان کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے مارنے کی سازش کی، مگر جب وہ مرنے کی بجائے اپنی یاداشت کھو بیٹھا تو انہوں نے موقع دیکھ کر اسے رئیس بنا دیا، مگر اس بار وہ نہیں بچے۔ جیسی آدمی نے احمد کو دھمکانے کے لیے پستول نکالا، پولیس نے دھاوا بول دیا۔ ریحان بھائی نے وقت پر سب کو اطلاع دے دی تھی۔ تم لوگ تو مر چکے تھے، آدمی چیخا۔ نہیں، سچائی کو مارا نہیں جا سکتا، احمد نے کہا، اور پولیس نے مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب ختم ہوتے ہی احمد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی زینب، مگر تم نے کبھی ہار نہیں مانی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم زندہ ہو۔ میں نے آنسوں کے ساتھ مسکرا کر کہا، رئیس مر چکا تھا، احمد واپس آ چکا تھا، اور سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔